کیا زندہ رہنے کا یہی ڈھنگ ہے؟ کیا دنیا میں مقام پیدا کرنے کا یہی رنگ ہے؟ یاد رکھو قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ سٹیج کی تطہیر کرو، میں سمجھتا ہوں پورے دیانتداری سے، صادقین کا دامن پکڑ کے، کاذبین سے بیزاری کا اعلان کر کے، یہ میں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا، ہماری قوم میں جو خرابیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، جو تباہ کاریاں ہیں، عقیدے خراب ہیں، عمل برباد ہے، انتشار ہے، سب کی وجہ کیا ہے؟ سبب وحید کیا ہے کہ ہمارا سٹیج نااہلوں کے قبضے میں چلا، داغوں کے تصرف میں اوقاتوں کے نشیمن۔ یہ علماء کا منصب تھا، یہ مراجع تقلید کا منصب تھا، یہ علماء اعلام کا مقام تھا کہ آئیں اللہ کو قرآن سنائیں، لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائیں، 14 کا فرمان سنائیں، عقائد سنائیں، اعمال سنائیں، عبادات بتائیں۔ لیکن آج سٹیج پر ان کا قبضہ ہے جو لاکھوں روپے لے کر عقائد میں لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں اور عمل میں لوگوں کو فاسق فاجر بنا رہے ہیں۔ جو آتا ہے کوئی اللہ اور علی کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ بڑا یا مولا علی بڑے ہیں۔ محرم ختم ہوتا ہے، قوم کہتی آج پتہ چلا کہ جس علی کو ہم امام سمجھتے تھے وہ تو خدا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کا نتیجہ کہ وہ کہتے ہیں آج پتہ چلا کہ مولا علی خدا ہیں، وہ عبد نہیں، وہ معبود ہیں، وہ ساجد نہیں، وہ مسجود ہیں۔ کہ باقی رہ کے جو بڈھے بڈھے چند نماز پڑھتے تھے، نوجوان کہتے آج پتہ چلا نہ کوئی نمازوں میں ہے، نہ روزوں میں ہے، نہ حجوں میں ہے، نہ زکاتوں میں ہے، بس ولایت علی ہے تو سب کچھ بیڑا پار ہے، چاہ جانے سے راہ جانے، باقی رہ گی نمازیں۔ یہ فلانا جی بڑا پڑھتا تھا، یہ فلانے نے کتنی پڑھی ہے، زکاتیں فلانے نے کتنی دی ہیں، یہ فلانے کتنا دیتا ہے۔ نہ نمازیں لے جائیں گی جنت میں، نہ حجیں، نہ زکاتیں، نہ باقی چیزیں۔ بس اگر شاہ مرتضیٰ اور شاہ ولایت علی کی ولایت ہے تو بیڑا پار ہے، اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا کہ جو دشمن علی ہے اس کا عمل قبول کوئی نہیں، جو محب علی ہے اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ خالق نے دین بنایا کن کے لیے، پیغمبر نے پہنچایا کن کے لیے، علی نے پھیلایا کس لیے، حسین نے سب کچھ لٹوا کے دین بچایا کس لیے۔ ہوش کے داخل لوگ اٹھو، زمانہ قیامت چال قیامت کی چل گیا، دوڑو کہ پھر نہ ہوگا حشر پھر کبھی۔ لہذا حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے بارے میں سوچو کہ ہم یہ سٹیج والے آپ کو کدھر لے جا رہے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا اگر یہی لہر و نہار رہے، یہی علماء پر تبربادیاں ہوتی رہی، یہ عقیدے نئے گھڑے جاتے رہے، یہی عمل نئے بنے ہوتے رہے۔ عقیدے آئی نئے ہیں کہ آل محمد پیدا نہیں ہوتے، یہ نازل ہوتے ہیں، یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اشتہاروں کو عنوان بدل گئے، یوم ظہور فلاں، یوم نزول فلاں، لفظ میلاد کاٹ کے رکھ دیا گیا۔ آج نمازیں نہیں ہیں۔ مجھے پرسوں صاحب نے فون کیا، ایک بیچارہ پیش نماز بڑا مظلوم ہے، اس کو 3 جگہ سے نکالا گیا تھا، آج گھر میں بیٹھا ہے، جہاں جاتے ہیں کہتے تشہد میں پڑھ ولی اللہ تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، ورنہ آپ گھر جائیں ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی عجب بات ہے، تعجب ہے اور ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ ہم غیروں کو گانے دیتے تھے کہ آل محمد کا دامن چھوڑ دیا، آج وفرہ تفری کا شکار ہیں، اور ہم تو 14 کے ماننے والے ہیں کہ تعداد میں کہیں 5 کہیں 12 کہیں 14 نظر آتے ہیں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں پورے 55 ہیں یا 12 ہیں یا 14۔ جو پہلا کہتا ہے وہی درمیانہ کہتا ہے، جو درمیانہ کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، جو پہلا کرتا ہے وہ آخری کرتا ہے۔ اگر ان ماں کے بیٹوں میں ہمت ہے تو سارے اکٹھے ہو کر مجھے ایک روایت دکھا دیں، جامع علمیہ مخزن العلوم کے سٹیج پر میں کہہ رہا ہوں، ایک روایت دکھا دیں کہ 14 میں سے کسی ایک معصوم نے تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھی ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور
اگر 14 معصوموں میں سے کسی معصوم کا نہ قول ثابت کر سکے نہ فعل ثابت کر سکے تو پھر لوگوں کی نمازیں چٹ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ دین میں انتشار پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ آج جو پڑھتے ہیں وہ محبان اہلی ہیں اور جو نہیں پڑھتے معاذ اللہ یہ بے دین ان کو حلال زیادہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو پڑھتا ہے وہ حلالی ہے، جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے. اتنے لوگ بے لگام ہو گئے اس خطبے کی زد میں ان کے اپنے باپ دادے بھی آ جائیں، کیونکہ ان فتویٰ فروشوں کے باپ دادے بھی تو نہیں پڑھتے تھے. پھر جب وہ حرامی بنیں گے تو یہ حلالی کہاں سے آ جائیں گے؟ میں آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. اگر آل محمد نازل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں وہ لم یلد اور لم یولد ہیں تو میں اور کچھ نہیں کہتا. میں واجب الاحترام سادات کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ائمہ اہل بیت لم یلد و لم یولد ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے کہ نہ ان سے کوئی آگے نسل پیدا ہوئی نہ کوئی اولاد پیدا ہوئی، تو یہ سادات کرام کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ یہ سادات کے حسب کا مسئلہ ہے، سادات کے نسب کا مسئلہ ہے. میں اتنا جانتا ہوں سادات پر یہ وہ ظلم ہے کہ جو متوکل عباسی نہ ڈھا سکا، جو ہارون عباسی نہ ڈھا سکا، جو بنی امیہ نہ ڈھا سکے، ان کو شہید کرتے رہے، ان کے خون نہب کے گارے بناتے رہے، بغداد و سامرہ کی دیواریں کھڑی کرتے رہے، لیکن وہ بھی آل محمد کے نسب بھی شک نہیں کر سکے. لیکن آج ہمارے سٹیجوں پر خود سادات بانی ہیں کہ پڑھا جا رہا ہے آل محمد لم یلد ولم یولد ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے کہ نہ کوئی ان سے پیدا ہوا. پھر کوئی نہیں کہتا یہ تقوی ہیں، یہ نقوی ہیں، یہ رضوی ہیں، یہ زیدی ہیں، یہ جعفری ہیں، یہ قاضی ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ قبلہ مولانا علامہ غلام علی شاہ مرحوم مقبور کہا کرتے تھے، کئی دفعہ میرے سامنے میں بات کی کہ جتنے سادات ان میں سے ہم نقوی سادات کو فضیلت حاصل. میں کہتا وہ کیسے؟ ان کے گھر کا معاملہ تھا سادات کا، میں تو غیر سید ہوں. کہنے لگے ہم 10 اماموں کی صلب میں رہے ہیں. لیکن آج مولانا ہوتے تو زہر کی گولی کھا لیتے کہ آج کہا جا رہا ہے اہل بیت کی اولاد ہی کوئی نہیں، جب اولاد کوئی نہیں. سادات کے شجرے نسب کیا ہے؟ یہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے. خدا کے لیے مذہب میں جدت جائز نہیں، مذہب میں بدعت جائز نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے عقیدے ہیں تو وہ نئے بن جائیں، ہمارے عمل ہیں تو وہ نئے بن جائیں، ہماری روش ہے تو نئی بن جائے، رفتار ہے تو نئی بن جائے، اقدار ہیں تو بدل جائیں. پھر جب ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، کہ مولا علی کو والی نجف کو یہ نہ کہنا پڑ جائے اور میرے بننے کے دعوے داروں ذرا شیشے میں حلیت کو دیکھو، اپنے اخلاق دیکھو، اپنے ادوار دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اپنے صفات دیکھو. اگر انہوں نے ہمیں اپنا ماننے سے انکار کر دیا تو پھر آپ ہی بتائیں کہ پھر ہم کدھر. بس کوشش کرو میرے دوستو کہ جب ہم کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں تو والی نجف بھی ہمیں اپنا بنا لیں. انشاءاللہ اگر علی ولی نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا پھر جنت ہماری اپنی ہے، اس کا پٹا ہمارے ہاتھوں سے جائے گا نہیں. کہ جہنم کی آگ کا کوئی گرم شعلہ شیان حیدر قرار کے جیب و دامہ کے قریب کبھی ابد الآباد تک آئے گا نہیں. وآخر دعوانا